السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ریاض الصالحین حدیث نمبر 21 عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے۔ یہ عبداللہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں میں سے ان کا رہبر تھا۔ جب وہ نابینا ہو گئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جب وہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی غزوہ یعنی جہاد کیا، میں آپ سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہا تھا، لیکن غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اس غزوے میں تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے تھے، یعنی ابتداءً جہاد کی نیت نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعدے یعنی بغیر ارادہ و اعلان قتال کے ایک دوسرے کے مقابل جمع صف آرا کر دیا۔ اور عقبہ کی رات یعنی منا میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا باندھا تھا۔ اگرچہ واقعہ بدر کا چرچا لوگوں میں عقبہ کی رات سے زیادہ ہے، لیکن مجھے بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور میرے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ سے پیچھے رہا۔ اللہ کی قسم میرے پاس کبھی اکٹھی 2 سواریاں نہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس موقع پر مجھے بیک وقت 2 سواریاں میسر تھیں۔ مطلب یہ کہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے میرے پیچھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے، یعنی سفر کی اصل سمت چھوڑ کر عام طور پر دوسری سمت کا ذکر فرماتے تاکہ دشمن سے اصل حقیقت مخفی رہے۔ حتیٰ کہ یہ غزوہ تبوک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت گرمی کے موسم میں یہ غزوہ فرمایا۔ سفر دور کا اور جنگل بیابانوں کا تھا اور مد مقابل دشمن بھی بہت بڑی تعداد میں تھا، اس لیے آپ نے توریہ کی بجائے مسلمانوں کے معاملے یعنی اس محاذ جنگ کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا تاکہ وہ اس کے مطابق بھرپور تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں وہ سمت بھی بتلا دی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ فرما رہے تھے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں تھے اور کوئی یادداشت کی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں ان کے نام درج ہوتے، اس سے ان کی مراد رجسٹر تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی رہے گا اور وحی الہی کے بغیر اس کی غیر حاضری آپ کے علم میں نہیں آئے گی۔ اور یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور ان کا سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا اور میں انہی پھلوں اور سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں، لیکن بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا اور اپنے دل میں کہتا کہ میں جب چاہوں گا چلا جاؤں گا کیونکہ میں پوری طرح اس پر قادر یعنی وسائل سے بہرہور ہوں۔ میری یہی گم گو کی حالت رہی اور لوگ جہاد کی تیاری میں لگے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہ کر پایا۔ پھر میں صبح کے وقت آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ چنانچہ میری کیفیت یہی رہی حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے چلے گئے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پر روانہ ہو جاؤں اور انہیں جا ملوں، اے کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ میرے مقدر میں نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے مطعون ہے یا نفاق کی وجہ سے لوگوں میں حقیر ہے، یا ایسے کمزور لوگوں کا جنہیں اللہ نے معذور قرار دیا۔ سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اسے اس کی 2 چادروں اور اپنے 2 پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے، یعنی دولت اور اس کے عجب اور کبر نے اسے نہیں آنے دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تو نے ٹھیک نہیں کہا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس یعنی کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو خیثمہ ہو، اور واقعی وہ ابو خیثمہ انصاری تھے، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ایک سا یعنی تقریباً 2.5 کلو کھجور کا صدقہ کیا تو منافقین نے انہیں اس کے تھوڑا ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ اور کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا ہے تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی اور جھوٹے بہانے گھڑنے کا سوچنے لگا، اور دل میں کہتا کہ کل جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضگی سے میں کیسے بچوں گا، اور اس معاملہ میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی مدد طلب کرتا رہا۔ جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے گھڑنے کا باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بلا شبہ میں جھوٹ سے کبھی بھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ یعنی اس سفر سے واپسی پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو منافقین نے آ کر عذر پیش کرنے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے، اور یہ تقریباً 80 آدمی تھے۔ آپ نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما لیا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ نے ناراض آدمی والا تبسم فرمایا، پھر فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں آگے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے جہاد سے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہو جاؤں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مطلع فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہوں گے، لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے، اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں اللہ کی قسم آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے یقیناً سچ کہا ہے، چنانچہ تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے جیسا دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا؟ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں اور کوئی جھوٹا عذر پیش کر دوں۔ لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے، اور انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے، اور انہیں بھی بارگاہ رسالت سے وہی کچھ کہا گیا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا وہ 2 شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن ربی عمری اور حلال بن امیہ واقفی، یہ دونوں آدمی جن کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا نیک تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے لوگوں کو گفتگو کرنے سے روک دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، یا یہ کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے میرے جی میں اوپری بن گئی۔ یہ زمین میرے لیے وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی تھی۔ اس طرح 50 راتیں ہم نے گزاری۔ میرے دوسرے 2 ساتھی تو عاجز آ گئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی و توانا تھا، چنانچہ میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن مجھ سے کلام کوئی نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام بھی عرض کرتا، اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور دزدیدہ نظروں سے
آپ کو دیکھتا، تو میں نے دیکھا کہ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف نظر فرماتے، اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی میرے ساتھ سختی اور بے رخی زیادہ درال ہو گئی تو ایک روز میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا، اور وہ میرا چچا زاد بھائی اور لوگوں میں مجھے محبوب ترین تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا، ابو قتادہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو میرے متعلق جانتا ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا تو بھی وہ خاموش رہا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ قسم دے کر سوال دہرایا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جس پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور میں جیسے گیا تھا ویسے ہی دیوار پھاند کر واپس آ گیا۔ اسی اثناء میں ایک روز میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک اہل شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی جو مدینے میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میری رہنمائی کرے۔ لوگ اس کے لیے میری طرف اشارہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ میں پڑھا لکھا تو تھا ہی، میں نے اسے پڑھا، اس میں اس نے لکھا تھا، اما بعد، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا ڈالا، حتیٰ کہ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں وحی کا سلسلہ بھی ابھی تک موقوف ہی تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قاصد کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کہ میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا، طلاق نہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرو، اس کے قریب مت جاؤ۔ اور میرے دوسرے 2 ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھجوایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ میرے ایک ساتھی ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ ہلال بہت بوڑھے ہیں اور ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے، کہ اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ کو ناپسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن وہ تم سے قربت یعنی صحبت نہ کریں۔ بیوی نے کہا، اللہ کی قسم اب ان میں کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کی قسم جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کرو تو اچھا ہے۔ آپ نے اجازت طلب کرنے پر ہلال بن امیہ کی بیوی کو بھی تو ان کی خدمت کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ میں نے کہا میں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا۔ مجھے نہیں معلوم جب میں آپ سے اجازت مانگوں گا تو آپ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تو نوجوان آدمی ہوں جبکہ ہلال بالکل بوڑھے ہیں۔ چنانچہ اس طرح 10 راتیں مزید گزر گئیں اور جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روکا گیا تھا اب تک ہماری 50 راتیں مکمل ہو گئی تھیں۔ میں نے 50ویں رات کی صبح کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی۔ چنانچہ میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ جس کا ذکر اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے کہ میرا دل مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین باوجود فراخی کے مجھ پر تنگ ہو گئی، کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو صلا پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا، وہ با آواز بلند کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت فرط خوشی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی یعنی معافی آ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی لوگوں کو بتلایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری یعنی تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ چنانچہ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنے شروع ہو گئے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے۔ ایک شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف دوڑایا اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی میری طرف دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی۔ چنانچہ جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کی خوشخبری کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس روز ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک بھی نہیں تھا، اور میں نے خود 2 کپڑے عاریۃً لے کر پہنے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا قصد کر کے چلا۔ راستے میں لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے اور قبول توبہ کی مبارکباد دیتے اور مجھ سے کہتے تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما ہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے
اور آپ کے گرد لوگ ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد پیش کی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہ ہوا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو کبھی فراموش نہ کرتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا جب کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح گلنار ہوتا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس سے ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری توبہ کا یہ جز ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے، اور میں نے یہ بھی کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عہد صدق کا ذکر کیا میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ نے مجھے نوازا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے بارے میں جو آیات نازل ہوئی وہ حسب ذیل ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی وکونوا مع الصادقین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر اور ان مہاجرین و انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں اس پیغمبر کی پیروی کی، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر رجوع کیا اللہ نے ان پر، بے شک وہ بہت شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان 3 شخصوں پر بھی رجوع فرمایا جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور خود ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں اللہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا اس کے بعد اللہ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ان میں سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ اگر میں بھی جھوٹ بول دیتا تو اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی تو جھوٹ بولنے والوں کو جس طرح برا بھلا کہا اس طرح کسی کو بھی نہیں کہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم لا يرضى عن القوم الفاسقين تک، جب تم ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، چنانچہ واقعی ان سے اعراض ہی کرو، بلا شبہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ہے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے تھے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، چنانچہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم تینوں پیچھے رکھے گئے ان لوگوں کے معاملے سے جن کی جھوٹی قسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا علمی کی وجہ سے قبول فرما لیا تھا اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی، اور ہمارے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر فرما دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس آیت میں جو پیچھے رکھے جانے